لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سامعین محترم، آج شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حاضرین جم کے جتنے مرحومین ہیں، علماء کرام، مرحوم اعظام، شہداء ملت جعفریہ اور ایسے افراد جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھے گا مل کر محمد و آل محمد پر۔ سامعین محترم، کیونکہ شب جمعہ ہے اور ہمارے ہاں خصوصاً شب جمعہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہا گیا ہے، وہاں پر نماز کے بعد ہمارے ہاں حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث قصہ ایک عظیم حدیث ہے، لیکن اس کو ہم نے جو محدود کر کے رکھا ہے وہ مجلس کی ابتدا کے لیے، نکاح میں شروع ہونے سے پہلے، کوئی گھر خرید لیا وہ نئے گھر میں، السلام علیکم، یعنی حدیث قصہ کو ہم نے ایک معمولی سی چیز سمجھ رکھی ہے کہ حدیث قصہ یعنی بس ٹیمپریری چیز کوئی ہے کہ جس کو ہم پڑھیں اور لوگ جو پبلک حدیث قصہ سن کے جو کہ مجلس شروع ہو چکی ہے چلنا شروع کیا جائے، لیکن ہم نے در حقیقت عظمت حدیث قصہ، فضائل حدیث قصہ، منزلت حدیث قصہ کو نہیں پہچانا کہ یہ حدیث قصہ ہے کیا۔ توجہ کیجئے گا، مولانا بھی بیٹھے انشاءاللہ تائید فرمائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہو، کوئی بھی حدیث نہ ہو، فقط ہمارے پاس حدیث قصہ ہو، اس حدیث قصہ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، ہر چیز۔ میں فقط چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر جناب سیدہ کے متعلق تھوڑا کچھ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت اس حدیث قصہ میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت موجود ہے، قرآن ہے۔ حدیث قدسی جس کو مرتبہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث قدسی اس میں موجود ہے۔
یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلق السماء ممنیتا والارض مدحیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدر ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کیا یہ حدیث قدسی؟ یعنی کیا؟ قرآن کے بعد حدیث قدسی کا مرتبہ آتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں. قرآن الفاظ اس کے معنی پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے معنی پروردگار عالم کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ جو ہے رسول نے جو وہ بیان کیے ہیں. قرآن، حدیث قدسی، پنجتن پاک کی گفتگو اور کلام اس حدیث قصہ میں ہے. اللہم جناب سیدہ کا کلام بھی ہے، امام حسن کی گفتگو بھی ہے، امام حسین کا کلام بھی ہے، مولا کائنات کے بھی، رسول خدا کا بھی. اور اس حدیث قدسی میں جبرائیل کی گفتگو بھی ہے. جبرائیل کہنا یا رب ومن تحت الکساء، کہ پروردگار عالم سے کسا کے نیچے کون موجود ہے. اب کلام الہی جہاں پر قرآن ہے، حدیث قدسی ہے، وہاں پر مستقیماً پروردگار عالم کا کلام بھی اس میں شامل ہے. جب جبرائیل نے سوال کیا کہ پروردگار عالم ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ امامت کو ثابت کرنا ہے اس حدیث کے سامنے. میں باہر کی حدیث کی گفتگو نہیں کر رہا، خود حدیث قصہ میں امامت کو ثابت کرنا ہے. اس حدیث قصہ میں امامت حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنا ہے اس حدیث قصہ میں. اللہم صلی اللہ اور کہیں مولانا یہ کیا ہے؟ گفتگو ہے، امام زمانہ ہے حدیث قصہ. بالکل جب پروردگار نے کہا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. اب میں اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوئی تو اس پہ طولانی گفتگو کروں گا. فقط یہ کہ امام زمانہ کو ثابت کرنا ہے تو اس حدیث قصہ سے ثابت کیا جا سکتا ہے. فاطمہ کے کتنے بیٹے تھے چادر میں؟ دو تھے نا. اب پروردگار عالم کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے. اب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں کہوں، کیونکہ آج کل تو بہرحال میڈیا کا ایسا زمانہ ہے کہ کلپ کاٹ دیتے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں اللہ کو عربی آتی ہے نہیں آتی ہے، کلپ بھی بن جاتے ہیں، پھر لان تان بھی شروع ہو جاتی ہے، اگلی پچھلی گفتگو سنتے نہیں ہیں. تو بہرحال پروردگار عالم عربی جانتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و ابناہا. فاطمہ کے 2 بیٹے، لیکن نہیں کہا پروردگار عالم نے 2 بیٹے، کہا و بنوہا، فاطمہ کے بیٹے. 2 نہیں، بنو جمع کا استعمال کیا ہے، اور یہ جمع کا صیغہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 پر دلالت کرتا ہے. یعنی جناب امام زمانہ ہے و بنوہا سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، یعنی وجود امام زمانہ حدیث قصہ میں. میاں بیوی میں کیسے گفتگو ہونی چاہیے حدیث قصہ میں. بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے حدیث قصہ میں. کیا کہاں ہیں سب حدیث قصہ میں. اب میں پورا اشرا یہاں پر پڑھوں بیٹھ کے حدیث قصہ پورا سمجھاؤں آپ کو تو سمجھ میں آئے گی گفتگو کہ حدیث قصہ میں کیا کچھ نہیں ہے. اور پھر جو خصوصیت حدیث قصہ کو حاصل ہے وہ کسی اور حدیث کو نہیں ہے کہ خود حدیث قصہ میں حدیث قصہ کے فضائل ہیں کہ اس حدیث قصہ کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں. کیونکہ جتنی بھی دعائیں ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، آپ دعائے کمیل کو اٹھائیے، دعائے توسل کو اٹھائیے، دعائے عدیلہ کو اٹھائیے، دعائے جوشن کبیر کو اٹھائیے، وہاں پر کسی بھی دعا میں فضیلت نہیں ہے کہ اس دعا کو یہ پڑھیے تو آپ کو یہ ملے گا.
لیکن یہ حدیث قصہ وہ واحد حدیث اور دعا ہے کہ جس میں 5 فضائل جو ہے حدیث قصہ کے موجود ہیں. یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبنا الا ونزلت علیہم الرحمہ. اور عجیب بات ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم محب ہیں شیعہ ہیں. اس حدیث قصہ میں دونوں کو ہے, ہمارے شیعہ بھی ہمارے محب بھی جس محفل میں جمع ہو جائیں اور اس حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ, ان پر رحمت ہی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. یا علی. ابھی مجلس سے پہلے اللہم صلی اللہ مجلس سے پہلے حدیث قصہ ہوئی. الحمدللہ جب سے حدیث قصہ شروع ہوئی رحمت کا نزول اس امام بارگاہ میں شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہے؟ وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. دوسری فضیلت اس حدیث قصہ کی یہ ہے کہ جہاں پر یہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی ہمارے محب اور ہمارے شیعہ وہاں پر جمع ہوں گے نہ, وہاں پر آسمان سے ملائکہ نازل ہو کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے, احاطہ کر لیں گے. یعنی اس ٹائم امام بارگاہ کو گھیرا ہوا ہے کس نے؟ ملائکہ نے. تو یہ ملائکہ کر کیا رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. اور یہ ملائکہ ان مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک یہ جدا جدا نہ ہو جائیں. یا اللہ, یہ حدیث میں باہر سے نہیں کہہ رہا, حدیث سے کہہ رہا. یقین نہ ہے کسی کو اگر یاد ہے تو کھول کے دیکھ لے کہ مولانا صحیح بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. پھر 3 فضیلتیں اور بیان کی گئیں. ہم و غم ہے تو اس حدیث قصہ کو آپ پڑھ لیجئے. اور پھر آپ کو کوئی حاجت پیش ہے, حاجت اگر آپ کو ہے, اس لیے آیت اللہ محمد تقی بہجت خدا غری کی رحمت کرے, آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ فاضل الانکرانی, الا ماشاءاللہ علماء کی لسٹ ہے مجتہدین کی جنہوں نے تاکید کی ہے کہ تمہیں اگر کوئی حاجت پیش ہو, اور خصوصاً آیت اللہ فاضل انکرانی کے پاس یا آغا گل پائیگانی کے پاس جب کوئی اپنی حاجت لے کر آتا تھا تو یہ مراجع اعظام کیا کرتے تھے؟ حدیث قصہ رکھی ہوئی ہوتی تھی اور جب اپنی حاجت لے کر آتے حدیث قصہ دے دیتے کہ جاؤ اس کو پڑھو اور اپنی حاجت کو طلب کرو. کہاں سے لیا انہوں نے؟ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَدَ اللَّهُ حَاجَتَا, کہ کوئی حاجت رکھنے والا نہیں ہے مگر جب بھی حدیث قصہ کی تلاوت کرے گا حاجت رکھ کر تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا. یہ کہاں ہے حدیث قصہ؟ اللہم صلی اللہ ہے یا نہیں؟ حدیث قصہ میں شامل ہے. یہ 5 فضائل حدیث قصہ میں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَ اللَّهُ حَاجَتَا سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا اس بات پر دلیل ہے کہ اپنی حاجتوں کو اگر طلب کرنا ہے نا تو کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کو تلاوت کرو, پڑھیں حدیث قصہ. نہ یہ مجلس شروع ہونے کے لیے, نکاح شروع ہونے کے لیے ہے, نہ یہ کہ گھر میں جو ہے حدیث قصہ فقط پڑھ لی جائے, نہ یہ کہ شب جمعہ جو نماز کے بعد جو وہ حدیث قصہ جو پڑھ لیجئے ٹیمپریری جو کر دیا جی حدیث قصہ ہم نے پڑھ. نہیں, حدیث قصہ کے مطالب کو سمجھیے کہ حدیث قصہ ہے کیا, کیا کہہ رہی ہے حدیث قصہ ہم سے, کیا چاہ رہی ہے حدیث قصہ ہم سے. ہم نے کبھی اس طرف جو ہے وہ سوچا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے کینسر کا مریض, کینسر ہو گیا. اب ظاہر جب کینسر آخری سٹیپ پہ ہو, آخری مراحل میں ہو, تو ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں بس دعا کیجئے. بہرحال ایک صاحب جو ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ جائیں یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ ٹیسٹ کروا لیں اور اس کی رپورٹ جو ہمیں لے کر آئیے گا. ڈاکٹر صاحب ہے کیا بتائیے تو صحیح. کہ آپ جائیں ٹیسٹ کرائیں پھر جواب لے کر آئیں پھر دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ 10 جگہ جا چکے ہیں, پہلے ان کو پتہ ہے بیماری کیا. بہرحال جب اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور دیکھا کہ نہیں بھائی اب جو ہے یہ صلوات پڑھے گا مل کر محمد والے, تو بہرحال ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا اور جانے کے بعد کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت شروع کر دی.
اور حدیث قصہ کی تلاوت کو شروع کرنے کے بعد جو علماء سے سنا ہوا تھا کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد آخر میں توسل کریں جناب سیدہ سے، جناب سیدہ سے توسل کریں اور اپنی حاجت طلب کریں، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ بہرحال اس نے یہ کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب انتظار میں ہیں کہ وہ ٹیسٹ لے کر آئے تو ہم ان کو بتائیں۔ کہتے ہیں کچھ دن گزر گئے لیکن وہ صاحب واپس نہیں آئے۔ اتفاق ہے کہتے ہیں کہ کسی شادی میں یا کہیں پر جو ہے ان سے ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ہم نے ٹیسٹ لکھ کر آپ کو دیا تھا، واپس نہیں آئے، اس کے بعد پلٹ کر ہی نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں کا ٹیسٹ؟ کس چیز کا ٹیسٹ؟ کہا آپ کو کینسر تھا، آخری مراحل میں تھا۔ اس نے کہا مجھے کینسر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی کینسر وینسر نہیں ہے۔ کہا نہیں بھائی آپ میرے پاس آئے تھے، میں نے ٹیسٹ لکھ کے دیا تھا۔ کہ لکھ کے دیا ہوگا، اب مجھے کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو اب یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لے کے گئے لیبارٹری، ٹیسٹ کروایا کہ جواب ابھی چاہیے ہمیں۔ جب جواب لیا تو دیکھا کہ نل کچھ بھی نہیں ہے۔ کا علاج کہاں سے کروایا؟ کا علاج ہم نے وہاں سے کرایا ہے کہ جہاں پر لوگ نا امید جاتے ہیں امیدیں لے کر آتے ہیں۔ سب نا امید کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کہا نا ٹیسٹ کے لیے، ہم سمجھ گئے تھے ہماری بیماری کیا ہے، آپ نے بھی ہمیں اور ڈاکٹروں کی طرح خرچہ ہمارا کروایا آپ نے، لیکن ہمیں پتا تھا مرض کیا ہے۔ کہ پھر علاج کیا کہاں سے؟ کہ ہم نے علاج کیا ہے حدیث قصہ سے۔ کثرت کے ساتھ ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد جناب سیدہ سے توسل کیا اور پروردگار عالم کو واسطہ دیا کہ خدایا تجھے پہلو شکستہ فاطمہ کا واسطہ ہے، مجھے شفا دے۔ اللہ نے مجھے شفا دی۔ یہ ہے حدیث قصہ۔ الا ماشاءاللہ ہیں، یہ میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ الا ماشاءاللہ واقعات ہیں حدیث قصہ کے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے کس لیے؟ وَلَا قَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَةً۔ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش ہے نا تو اس حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ حدیث قصہ فضائل اہل بیت کا مجموعہ جسے کہنا چاہیے کہ مجموعہ ہے فضائل اہل بیت علیہم السلام کا حدیث قصہ۔ اور پھر یہ حدیث قصہ ہمیں اخلاقیات کا بھی درس دیتی ہے۔ فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں اور پھر میں آؤں حدیث قصہ کی ابتدا کی طرف کہ دیکھیے اخلاقیات حدیث قصہ۔ گھر میں داخل ہونا کیسے داخل ہوا جائے؟ سلام کریں۔ لیکن ہمارے آج معاشرے میں کیا ہے؟ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، یعنی سب کچھ ہماری جو زندگی ہے وہ یہ موبائل کھلونا ہے ہمارے پاس۔ دور والے قریب اور قریب والے دور۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں ماننا پڑے گا آپ کو۔ ایک جگہ تین بندے بیٹھے ہیں لیکن تینوں ہی موبائل میں لگے ہوئے، السلام علیکم، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لگے ہوئے۔ عزیزان کرام توجہ کیجیے گا، اس حدیث قصہ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ کس طریقے سے گھر میں انٹر ہوا جائے۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں برکت آ جائے، اور ہر شخص کی خواہش یہ ہے، پہلے زمانہ اور تھا، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کمائیں اور 10 ہی کھائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ نہیں ہو رہا پورا آج کل، کیوں؟ برکتیں اڑ گئیں، اور جب برکتیں اڑ گئیں آتے مولانا کے پاس، مولانا برکت نہیں ہو رہی۔ بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسباب برکت کو میں نے خود اٹھا لیا ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اسباب برکت کو میں نے اٹھایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام درس یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کرو تاکہ برکت ہو۔ گھر سے نکل رہے ہو تو سورہ الحمد کی تلاوت کرو تاکہ برکت ہو۔ لیکن میں کیا ہوں؟ موبائل۔ برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ سونے سے پہلے ہم کیا کریں؟ آج میں بچے سے پوچھوں سونے سے پہلے کیا کریں، جوان سے پوچھوں کیا کریں، کہ مولانا میسج کرنا پڑے گا۔
دوست ہیں ہمارے بہت پیارے، اگر ان کو میسج آخری نہیں کیا تو سونے سے پہلے گفتگو، لیکن نہیں، سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر کے سو، پورا قرآن ختم کر کے، مومنین کو خوش کر کے سو، مومنین خوش، انبیاء کو خوش کریں، حج و عمرہ بجا لا کر سوئیں۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے وقت میں انسان اتنے سارے کام کر لے؟ تو بہت ہی مختصر ہے عزیزان گرامی، یہ جو آپ میں اور میسج فارورڈ کر کے سوتے ہیں، اس کے بجائے یہ تھوڑا سا عمل اگر ہم انجام دے لیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا، اگر یہ چھوٹا سا عمل ہم کر کے سو جائیں تو ہماری نیند بھی بابرکت ہوگی، سونا بھی ہمارا بابرکت ہوگا۔ تو پورا قرآن ختم کر کے سوئیے، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ پڑھ لیں آپ۔ انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سوئیں، انبیاء آپ کی شفاعت کریں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام مومنین کو خوش کر کے سو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، فقط ایک دفعہ، فقط ایک دفعہ صلوات اور وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ایک دفعہ، ایک دفعہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، حج و عمرے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ کتنی دیر؟ 2 منٹ، 3 منٹ مشکل سے۔ اگر میرے جیسا مولانا ہو اور اس کی سپیڈ زیادہ ہو تو 1.5 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اس 1-1.5 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر اتنے فضائل، یعنی گویا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ اپنی نیند کو بھی اگر بابرکت کرنا چاہتے ہو، مجھے علم تھا کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن میں رسول کے پاس جا رہی ہوں، رسول مجھے تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تمہیں تعلیم ملے کہ سونے سے پہلے کرنا کیا چاہیے۔ یہ ہے ہمیں کیا پسند ہے دنیا میں؟ مولانا اچھی گاڑی ہونی چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ یہ مجالس جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شروع ہوئی ہیں، سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ خدا جوانوں کو، اس امام بارگاہ والوں کو جو حاضر ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سمجھیے کہ سیدہ ہیں کیا، فقط یہ نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ دروازہ گرا اور شہادت ہوگی، نہیں، جناب سیدہ نے دیا کیا ہے ہمیں۔ ایجن کرے مجھ سے پوچھئے کہ مولانا آپ کو کیا پسند ہے اس دنیا میں، میں کہوں گا اچھی گاڑی ہونا چاہیے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، اچھا موبائل ہونا چاہیے۔ میرے پاس تو سیمسنگ کا موبائل ہے، لیکن آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے موبائل آ گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت قیمتی موبائل۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی، توجہ کیجئے گا، کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کیا کہتی ہیں؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے فقط 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کہہ رہی ہیں؟ شہزادی کونین، شافی محشر، کیا کہہ رہی ہیں؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے فقط 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے۔ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں؟ کتنی تلاوت؟ نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ ہمارے انٹیلیجنس سندھ میں چلے جائیں، تلاوت قرآن، قرآن بارش ہو رہی ہے، کھجوریں پکنے والی ہیں، کھجور میں لٹکا دیجئے، سب کو چھوڑیے عزیزان گرامی۔ جو بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کی جہز کے لیے سب میں پہلے اب کیا لیتے ہیں؟ قرآن، ایسے ہی
اور پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں. گزار دیا. گزارنے کے بعد چند دنوں کے بعد ماں کیا پوچھی؟ بیٹا وہ ڈنر سیٹ جو دیا تھا یوز کر لیا تھا؟ وہ بیڈ شیٹ دی تھی وہ استعمال کی؟ وہ پتیلیوں کا سیٹ دیا تھا وہ استعمال ہو گیا؟ وہ زیور دیا تھا، وہ لباس دیا تھا، استعمال ہو گیا؟ کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے یہ پوچھا کہ جو قرآن دیا تھا وہ پڑھا؟ سنا؟ بہرحال میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے، دعا تو مانگی تھی، اللہ نہیں دی، کیا مسئلہ رہے. کوئی ماں یا باپ اپنی جو ہے بیٹی سے نہیں پوچھتا جو قرآن دیا تھا سب میں پہلے جو ہم نے خریدا تھا تم نے پڑھا بھی یا نہیں. لیکن جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تلاوت و کتاب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے تمہاری دنیا سے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، رسول کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز جناب سیدہ کو کیا پسند ہے؟ ہماری دنیا سے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے: قرآن کی تلاوت، رسول کا چہرہ، وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راہ میں انفاق کرنا مجھے پسند ہے. کون کہہ رہی ہے؟ اللہ یا علی اللہم صلی اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راہ میں انفاق کرنا مجھے پسند ہے. یہ 3 چیزیں جناب سیدہ کو پسند ہیں ہماری دنیا سے، اور کچھ نہیں پسند جناب سیدہ کو. اللہ کے راہ میں انفاق کرنا، اور کیا جناب سیدہ نے. پھر باتیں تو بہرحال میری تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن حق پر مبنی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کہیں گے مولانا عجیب و غریب باتیں کریں، عجیب و غریب نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں شاید اگر میں نے یہاں پہ پڑھا ہو، نہیں اگر پڑھا ہے تو دوبارہ سن لیجئے. قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحیح پڑھے بیٹا؟ حافظ قرآن بھی بچے ہیں کچھ بیٹھے بھی ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کو سلامت رکھے، اور جو جمران والے یہ کام کریں پروردگار عالم ان تمام افراد کو، ٹیم کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے. بہت اچھا کام ہے جانکر میں یہ حافظ قرآن جو بن رہے ہیں. اور ایک جو تھا کہ اہل شیعہ میں جو ہے، تشیع میں جو ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہے. ہمارے پاس حافظ قرآن ہے، رٹّہ قرآن نہیں ہے. یا یوں کہوں کہ ہمارے ہاں حافظ قرآن نہیں ہے، محافظ قرآن موجود ہیں. اللہم صلی اللہ. ہم حافظ نہیں بنا رہے، ہم محافظ بنا رہے ہیں. یہ جو بچے ہیں نا یہ حافظ نہیں ہے، محافظ قرآن ہے. کیونکہ حافظ تو بن جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھی اور والناس ختم ہو گیا، لیکن یہ بچے وہ نہیں ہیں، یہ محافظت کر رہے ہیں قرآن کی. تو بہرحال اعزائین گرامی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لن تنالوا البر، نیکی تک ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ انفاق کیجئے. السلام علیکم. یہاں تک کہ آپ کیا کیجئے؟ انفاق کیجئے. کس میں سے؟ مما تحبون، جو تم کو پسند ہو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، جا کے ابھی اٹھا لیں، ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ انفاق کرے. کس میں سے؟ مما تحبون، کہ جو تم کو پسند ہو. آیا ایسے ہی ہے کہ جو مجھے پسند ہے میں وہ انفاق کرتا ہوں؟ ایسا ہی ہے. میں اسی چھوٹی سی مثال دے دوں، بڑی مثال نہ دوں. میری جیب میں جو ہے وہ 20 کا نوٹ رکھا ہے، ایک پھٹا ہوا ہے ٹیپ لگا ہوا، اور ایک کڑک نوٹ رکھا ہوا ہے. فقیر آ جاتا ہے، میں نے اب 20 روپے صدقہ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے.
کون سا دوں گا؟ نیا کیوں نہیں؟ انفاق کرنا ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں سے انفاق کرو جو تم کو پسند ہو. میں بھی آپ کے جہاں آپ ہیں وہاں میں بھی پرانا ہی دوں گا، نیا نہیں دوں گا. اچھا یہ نیا نوٹ کتنا چل جائے گا؟ کتنی دیر چلے گا میرے پاس؟ کتنا عرصہ رہے گا؟ آج نہیں تو کل تو ختم ہو جانا ہے اس کو. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے سیدہ کی سیرت کیا ہے کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تم کو پسند ہو اس میں سے انفاق کرو. تو عزیزان گرامی اب مجھے یہ بتائیے وہ میری بچیاں یا وہ میرے افراد کہ جو شادی کا جوڑا لے کر آتی ہیں، جو چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے اور سب میں مہنگا ترین جوڑا ہوتا ہے، کتنا عرصہ رکھا رہتا ہے؟ سالوں سال. پہنا کب جاتا ہے؟ شادی کی رات. پھر اس کے بعد اگر کوئی شادیاں ہوئی بہت قریبی کی تو پہن لیا جائے گا. دیور کی یا کسی اور کی شادی ہوئی تو پہن لیا جائے گا. پھر نہیں. کہاں گیا؟ پڑا ہے. کتنے کا لیا تھا؟ کم سے کم قیمت 1 لاکھ کا. دے دیجئے، کسی غریب سید کی شادی ہو رہی ہے تو دے دیجئے، وہ پہن لے گی. کہ نہیں ماں باپ نے دیا ہے. لیکن کائنات کے رسول کی بیٹی کہ شادی دوسرے دن جو ہے رسول خدا تشریف لے کر آتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے تو ایک مرتبہ کہا یا اے سیدہ وہ جو نیا جوڑا دیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ وہ کیوں نہیں پہنا؟ یہ پرانا لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا رات کو ایک فقیر آیا تھا، اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا تو ہم نے اللہ کی راہ میں وہ نیا جوڑا دے دیا، پرانا خود پہن لیا. تو کائنات کے رسول نے کہا اے فاطمہ پرانا دے دیتی، نیا خود پہن لیتی. کہا بابا آپ نے ہی تو کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ نے ہی آیت سنائی تھی بابا، آپ نے ہی بتایا تھا کہ جو تم کو پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دو. بابا نیا جوڑا مجھے پسند تھا، وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور پرانا خود پہن لیا. یہ ہے سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. یہ ہے درس سیدہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے کہ انفاق کرو اس میں سے جو تم کو پسند ہو. ماسی کو کھانا دینا ہے، کون سا دیا جائے گا؟ آج جو بنایا ہے وہ یا جو فریزر میں رکھا ہے؟ فریزر والا دیا جاتا ہے. آج کا دے دیجئے، فریزر والا آپ کھا لیجئے. وہ ہم کھائیں گے، وہ اس کو دیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے جانی گرامی. ہم عمل نہیں کر رہے قرآن پر. بہت معذرت کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے مما تحبون، جو تم کو پسند ہو وہ دو. اور اب آپ جا کر دیکھیے کہ تاریخ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اٹھائیے کہ جناب سیدہ نے اس پر عمل کیا. شادی کی دوسری رات بھی انفاق کر دیا جوڑا، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں. اب آئیے حدیث قصہ کو اٹھائیے. قال دخل علیہ برسول اللہ فی بعض الایام، بعض اوقات میرے بابا میرے پاس آیا کرتے تھے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو بابا میرے پاس آ رہے ہیں، میرے بابا بھی آتے تھے اور میرے بابا بھیجا بھی کرتے تھے. اس میں بہت کچھ ہے. فی بعض الایام میں اس جملے میں بہت کچھ ہے کہ جناب سیدہ کے پاس رسول بھی آ رہے ہیں، اور رسول جب دیکھتے کوئی مانگنے والا آیا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کو دے دے، اصحاب بیٹھے ہوئے سب خاموش ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ سلمان جاؤ لے جاؤ. سیدہ کو کہاں؟ در فاطمہ پر. کیوں در فاطمہ پر لے جائے؟ اصحاب بیٹھے ہیں، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، ان میں سے کوئی نہیں دے رہا. تو سیدہ کہا کہ سیدہ وہ ہے کہ جو منبع خیر ہے.
کہ جتنی بھی خیر صادر ہوتی ہے وہ دروازہ فاطمہ کا ہے، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور ہے جناب سلمان گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے، ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے، کچھ چاہیے۔ سیدہ نے اپنی چادر دے دی کہ جاؤ گروی رکھوا دو اور وہاں سے کھجور اور جو لے کر آ جاؤ اور اس کو دے دو۔ سلمان کہتے ہیں میں لے گیا، گروی رکھائی، وہاں سے کھجور اور جو لی، سیدہ نے آٹا کیا، روٹی پکائی دی۔ میں نے کہا کہ بنت رسول اس میں سے کچھ رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ہماری جان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر۔ جناب سیدہ یہ فرماتی ہے جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیا کرتے ہیں اس میں سے کچھ لیتے نہیں ہیں، کچھ نہیں لیتے ہم، دے دیا تو دے دیا۔ 2 دن سے فاقہ ہے گھر میں، 2 دن سے گھر میں فاقہ ہے، لیکن جو اللہ کے راہ میں دے دیا اس میں سے نہیں لیا۔ یہ ہے در فاطمہ۔ پہچانیے کہ سیدہ ہے کون، سیدہ کی سیرت کو پہچانے کہ سیدہ یعنی ہیں کیا۔ ایسے بہت سارے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے پہلو، مختلف ایسے پہلو ہیں کہ اگر انسان کو پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت، اور کوئی عام خاتون نہیں ہے، جس کے احترام کے لیے کائنات کا رسول اٹھ جائے، کہ کوئی عام خاتون ہے نہیں۔ عزیزان گرامی یہ تصور کریں آپ کہ یہ جو کائنات کا رسول جناب سیدہ کے احترام میں اٹھ رہے ہیں تو فقط رسول نہیں اٹھ رہے، وہاں سے آدم بھی کھڑے ہیں، وہاں سے نوح بھی کھڑے ہیں، وہاں سے ابراہیم بھی کھڑے ہیں، وہاں سے یوسف بھی کھڑے ہیں، وہاں سے ادریس بھی کھڑے ہیں احترام فاطمہ میں۔ یہ ہے سیدہ، پہچانیے سیدہ، وہ سیدہ۔ سلمان آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ چکی چلا رہی ہے، برابر میں کنیز فضہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا شہزادی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، کنیز کھڑی ہوئی ہے، کنیز سے یہ کام کروا لیں، آپ کوئی ہلکا پھلکا کام کر لیں۔ نہیں، میرے بابا نے کہا تھا کہ ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن فضہ کام کرے گی، آج ہماری باری ہے تو ہم کام کریں گے اور فضہ آرام کریں گی۔ یہ فقط ہمارے ہاں پڑھنے تک محدود ہے، ہمارے گھر میں بھی معاف کیجیے گا نوکرانی روزانہ آتی ہے، کبھی کہتے تم بیٹھ جاؤ آج جھاڑو میں دے دیتی ہوں تمہاری طرف سے، تم آج برتن نہیں دھو میں دھو دوں گی۔ ہمارا تو یہ ہے کہ نوکرانی ہوتی ہے صبح کے لیے، اور برتن جمع ہوتے ہیں رات سے۔ کبھی اس پہ بھی فکر کیجئے گا کہیں شرعی مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ اب جو ظاہر کے میں نے دیکھا اس کو مجھے کوئی خاص ایسی خاصیت نہیں لگی، میں کہوں کہ بہت ہی عالی شان متقی پرہیزگار یہ وہ، لیکن نجف، کاظمین، سامرا، فقط اس کا ایک سوال تھا، کربلا کب آئے گا؟ کربلا کب آئے گا؟ جیسے کربلا میں انٹر ہوئے کہا کربلا آ گیا، کہا وہ دیکھو روزہ امام حسین کا، وہ دیکھو حضرت عباس کا، اور پہنچا۔ ابھی کمروں کی چابیاں تقسیم ہو رہی تھی، یہ تمہارا کمرہ، یہ تمہارا کمرہ، یہ تمہارا کمرہ۔ اٹیک ہوا اور ایسا عالی شان اس کا جنازہ ہوا، میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کربلا میں جو اس کا ہوا۔ کیا اس کے نیکی تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہی گناہگار بندہ متقی بھائی خواب میں دیکھ رہا بھائی عالی شان محل میں، ایک مرتبہ کا بھیا یہ تمہیں مقام کیسے ملا؟ کہ بھیا مت پوچھو، جب میرا انتقال ہوا اور تم مجھے غسل دے رہے تھے، پانی نہیں تھا، گرم پانی تھا، میرے جسم پہ ڈال رہے تھے، میں چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھائی یہ گرم پانی نہ ڈالو، لیکن تم نے نہیں سنی بھائی میری ایک بات۔ بھیا اس کے بعد تم نے مجھے کفن پہنایا، وہ کفن نہیں تھا، آگ کا لباس تھا، میں جل رہا تھا، چیخ رہا تھا بھیا اتارو مجھے نہ پہناؤ، لیکن بھائی تم نے نہیں سنا۔ پھر تم نے مجھے چارپائی پہ لٹا دیا،
وہ لوہے کی چارپائی نہیں تھی، وہ آگ کے لوہے تھے جو مجھے نیچے سے جلا رہے تھے، سائیڈوں سے جلا رہے تھے، اور میں چیخ رہا تھا مجھے نکالو اس میں سے، تابوت میں سے، لیکن بھائی تم نے نہیں سنا، اور میں چیختا جا رہا تھا تو مجھے لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں حرم امام رضا میں پہنچا، اور جیسے ہی حرم امام رضا میں پہنچا عذاب ختم ہو گیا، اور تم مجھے طواف کرا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ طواف کراتے کراتے قبر امام رضا پر ایک نورانی شکل والا بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھنا چاہا، وہ منہ پھیر لیتا تھا، میں جب اس کی طرف دیکھتا وہ منہ پھیر لیتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، ایک نورانی چہرے والا، چہرے سے متقی اور پرہیزگار رکھ رہا تھا، رو رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھائی میری سفارش کر دے، تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ عذاب ابھی ختم ہوا ہے حرم امام رضا کی وجہ سے، تم یہاں سے جاؤ گے دوبارہ عذاب شروع ہو جائے گا، امام رضا سے شفاعت چاہو۔ کہ میں امام رضا کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن امام میری طرف نہیں دیکھ رہے، کیا کروں میں؟ تو اس نورانی شکل والے نے روتے ہوئے کہا کچھ نہیں، امام رضا سے کہو آپ کو آپ کی ماں کی پہلو شکستہ کا واسطہ، یہ واسطہ دو، بس یہ واسطہ دو، تو اے امام رضا آپ کو آپ کی ماں کی پہلو شکستہ کا واسطہ میری شفاعت کیجئے، میں گناہگار انسان ہوں۔ عزادارو یہ کہتا ہے گناہگار شخص، اے بھائی میں نے واسطہ دیا، اے امام رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کے پہلو شکستہ کا واسطہ میری شفاعت کیجئے، میں گناہگار ہوں۔ ایک مرتبہ امام رضا نے اشارہ کیا اور کہا جاؤ ہم نے تمہاری شفاعت جزاکم ربکم عزادارو، اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو یہ مصائب جناب سیدہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی مصیبت زدہ ہے کہ کسی کی پہلو شکستہ ہو جائے، کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے، ایک نہیں کئی پسلیاں۔ عزادارو یہاں پر شاید ڈاکٹر بھی کوئی بیٹھا ہو، اس سے پوچھے گا اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ارے نہ جانے فاطمہ کی جب پسلیاں ٹوٹی، یہ 75 دن یہ 95 دن سیدہ کتنے اذیتوں سے وقت گزارتی رہی اور کہتی رہی بابا صبت علیہ مصائب اللہ واللہ صبت علیہ مثلنا لیا، اے بابا اتنی مصیبتیں آئی، اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی، مجھے نہیں پتا کہ یہ مصیبتیں کیا ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے وہ دربار جس میں سیدہ جاتی تھی کائنات کا رسول اٹھ جایا کرتے تھے، کئی گھنٹے سیدہ کھڑی رہی، جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، انشاءاللہ جو شب شہادت آئے گی تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھے جائیں گے۔ بس سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا، جب سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا نا، ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب اور ام کلثوم آگے بڑھی، اور ایک مرتبہ حسنین پاتیوں کی طرف کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھتے، تو ایک مرتبہ کہا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین نے کہا بابا ماں بلاتی تھی تو ہم جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا ماں نانا کے پاس جا رہی ہے تو نانا سے ہمارا سلام بھی کہیے گا، اور کہیے گا کہ میں حسین کو تنہا چھوڑ کر آ گئی، تنہائی کا نام سننا تھا۔ بندے کفن فاطمہ ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، یا بنیا الیہ الیہ، آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے پر گرے، ایک مرتبہ ملک اعلیٰ میں گریا ہوا۔ عزادارو ایک مرتبہ حاتم غیبی کی آواز آئی، یا علی حسین کے رونے سے میرے ملائکہ گریا کر رہے ہیں، حسین کو ماں کے سینے سے جدا کرو۔ عزادارو ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، دستے شب کے دے پدری پھیرا، حسین کو ماں
کے سینے سے جدا کیا. آخری جملہ مصائب کا ازادارو ایک مرتبہ جیسے ہی جدا کیا میں کہوں مولا بڑے خوش نصیب ہے آج مدینہ ہے ماہ کا سینہ ہے جدا کرنے کے لیے باپ موجود لیکن مولا کربلا ہوگی سڑی ہجری ہوگا عذر عاشور ایک 4 سالہ بچی ہوگی آم کا سینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین مجلس بانین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو آج شب جمعہ ہے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین.